حضرات، آج میں حقوق والدین کے تعلق سے چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ والدین جو ہے یہ عربی لفظ ہے، والدین، جس کا اردو میں جس کا معنی ہوتا ہے ماں باپ۔ والدین کا اردو میں معنی ہوتا ہے ماں باپ، ہندی میں جس کو ہم ماتا پتا کہتے ہیں، اور انگریزی میں کیا بتاؤں، انگریزی تو دن بدن شارٹ ہوتی جا رہی ہے۔ جس کو پہلے مادر اور فادر کہتے تھے وہ شارٹ ہوتے ہوتے اتنا شارٹ ہو گئی جس کو اب موم اور ڈیڈ کہا جانے لگا، بلکہ موم کو ماں اور ڈیڈ جس کو پاپا کہا جاتا تھا اس کو پا کہا جانے لگا، یعنی یہ انگریزی دن بدن شارٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ حقوق والدین کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ حقوق والدین، ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کے حق کے بارے میں بتایا۔ اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او لوگو تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اپنی توحید کا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے مہتاری باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ نے اپنی توحید کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے موم اور ڈیڈ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب حسن سلوک کیسے کریں اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حسن سلوک ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، قرآن کے الفاظ پر غور کریے، پہلے کیا فرمایا احدہما، تمہارے پاس ماں باپ میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، پہلے ایک کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جب ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، ماں بھی ہوتی ہے باپ بھی ہوتا ہے، تو انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، باپ کو کوئی تکلیف پہنچی یا ماں کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی غم ہوا، تو وہ باپ ماں سے اپنے غم کو بیان کر کے اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے۔ وہ بوڑھی ماں، اس کو کوئی ٹینشن ہوا، کوئی تکلیف پہنچی، تو وہ بوڑھی ماں باپ سے اپنے غم کو بیان کر کے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتی ہے۔ لیکن جب باپ مر جاتا ہے، بوڑھی ماں اکیلی بچتی ہے، یا بوڑھی ماں انتقال کر جاتی ہے، پورا باپ اکیلا بچتا ہے۔ اب اگر اس کی بہو اسے کچھ کہتی ہے
اس کا بیٹا، اس کے محلے والے، اس کے رشتے دار کے طرف سے اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتا ہے، اب تو اس کا لائف پارٹنر نہیں ہے، جیون ساتھی نہیں ہے، اب وہ اپنا تکلیف، اپنا درد کس کو بیان کرے گا، کس کو سنائے گا؟ اب اس درد کو لے کر کے، اس تکلیف کو لے کر کے یہ گھٹے گا اور گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ ایک استعمال کیا، احدہما، اگر ان ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے، کوئی ایک مل جائے تو زیادہ حقدار ہو، او کلاہما، یا دونوں مل جائے، دونوں مل جائے تو بھی، فرمایا فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف بھی نہ کہنا، اف یعنی بھک، اف یعنی اتنا بھی مت کہنا۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دینا، اور سب سے چھوٹی تکلیف یہ کسی کو بھک کہنا، بھک کیسا یا ہم، یہ سب سے چھوٹی تکلیف ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے چھوٹی تکلیف بھی ماں باپ کو دینے سے منع کیا۔ اور اس ذرا الفاظ پر غور کریے، لڑکوں کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر، تیرے پاس، یعنی ماں باپ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری بیٹے کے حق میں عائد ہوتی ہے۔ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھلائے پلائے، ان کے دوا علاج کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر عائد ہوتی ہے، بیٹا دیکھ ریکھ کرے گا۔ بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف نہ کہنا۔ اور اف کا جو مسئلہ ہے وہ اف صرف بیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف لڑکے اف نہ کہیں اور لڑکیاں چاہے جتنا چاہے ماں کو گالی دیں اور باپ کو برا بھلا کہیں، نہیں۔ اف اولاد بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے۔ جب حقوق والدین پر باتیں کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو ایک دماغ ایک طرف جاتا ہے کہ ہاں لڑکے لوگ زیادہ بولتے ہیں، اس لیے لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں تم اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، لڑکیاں چاہے جتنا گالی دیں۔ نہیں، لڑکیوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ، اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہو۔ بیٹیاں تو دن بھر ماں سے لڑائی کرتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں، یہاں تک کہ ماں کو کتیا بھی بول جاتی ہے کہ کتیا کی طرح کیوں بول رہی ہے۔ ماں کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتی ہے آج کل کی بیٹیاں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، اف۔ اور یہ اف بیٹا بھی نہ کہے، بیٹی بھی نہ کہے، ہاں کھلانے پلانے کی ذمہ داری بیٹے کے حق میں ہے، بیٹا کرے گا۔ میں سوشل میڈیا چلا رہا تھا تو میں نے ایک تحریر پڑھی، ایک لڑکی نے پوسٹ کیا تھا کہ اگر ماں باپ کی ذمہ داری بیٹیوں کے اوپر ڈال دیا جائے، کھلانے پلانے کی، پرورش کرنے کی، بیٹیوں کو دے دیا جائے تو ہندوستان میں جتنے اولڈ ایج ہوم سمجھ رہے ہیں آپ، شہروں میں جائیں گے تو آپ کو ایسے ایسے ادارے ملیں گے جو ناکارہ اولاد ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ کو پال نہیں سکتی، کھلا پلا نہیں سکتی، تو وہ ناکارہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس ادارے میں چھوڑ دیتی ہے۔ اب اس ادارے کے لوگ ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کھانا پانی دوا علاج وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے اس پہ لکھا تھا کہ اگر ماں باپ کی ذمہ داری بیٹیوں کے اوپر ڈال دیا جائے تو ہندوستان میں جتنے اولڈ ایج ہوم ہیں سب ختم ہو جائیں گے، بیٹیاں اپنے ماں باپ کی بڑی اچھی طریقے سے خیال رکھیں گی۔ میں نے جب پوسٹ کو پڑھا تو میں نے نیچے کمنٹ میں لکھ دیا، کہ بیٹیوں کو دے دیا جائے ماں باپ کی ذمہ داری تو ہندوستان سے اولڈ ایج ہوم ختم ہوگا، لیکن وہی بیٹیاں اگر اپنے ساس کو اپنی ماں مان لے تو ہندوستان نہیں پوری دنیا سے اولڈ ایج ہوم ختم ہو جائیں گے۔ اپنی ساس کو اپنی ماں مان لے، اپنی ماں کی طرح سمجھے تو پوری دنیا سے اولڈ ایج ہوم ختم ہو جائیں گے۔ آج جیلوں میں، تھانوں میں ساس بہو کے کیس پڑے ہوتے ہیں میرے بھائی، ساس نے بہو کے خلاف مقدمہ کیا ہے، بہو نے ساس کے خلاف، ایسے ایسے کیس پڑے ہوئے ہیں۔ تو ماں کو پالنے کے لیے بیٹیاں تیار ہیں لیکن ساس کو خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ اگر بیٹی ساس کو اپنی ماں مان لے تو ہندوستان نہیں پوری دنیا سے اولڈ ایج ہوم ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے نیچے کمنٹ میں لکھا بہت صحیح بات، اچھی بات۔ تو کیا فرمایا؟ فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ
को कभी उफ भी ना कहो। और आगे क्या फरमाया, वला तनहरहुमा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अंदर चिड़चिड़ा बना जाता है, वो बात बात पे गुस्सा करते हैं, हो सकता है उस गुस्से में तुम्हें मार दे, हो सकता है उस गुस्से में तुम्हें कुछ बुरा भला कह दे, तुम्हें गाली दे दे। तो क्या फरमाया कि अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में तुम्हें कुछ कह दे, वला तनहरहुमा, तो तुम उन्हें डांट डपट करके उनसे बात नहीं करना, चिल्ला करके बात नहीं करना, बल्कि क्या फरमाया, वकुल लहुमा कौलन करीमा, तुम कितने बड़े आदमी बन जाओ, तुम कितने बड़े ही पोस्ट पर क्यों ना फाइज हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दरोगा बन जाओ, डॉक्टरी अपने क्लिनिक में दिखाना, चौकीदारी अपने थाने पे दिखाना, लेकिन जब माँ बाप के सामने आना और माँ बाप से गुफ्तगू करना, अल्लाह गुफ्तगू करने का तरीका बता रहा है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब अपने माँ बाप से गुफ्तगू करना, अपने माँ बाप से बात करना तो बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े नर्म लहजे में, बड़े इत्मीनान से, बड़े नर्म लहजे में बात करना। जब बात करना तो ऐसा लगे तुम्हारे होठों से फूल झड़ रहे हो, बड़े प्यारे अंदाज में अपने माँ बाप से बात करना। बात करने का तरीका भी कुरान बता रहा है कि अपने माँ बाप से डांट डपट करके नहीं, तुम कितने ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी जब माँ बाप के सामने आना तो नॉर्मल अंदाज में, नर्म लहजे में अपने माँ बाप से गुफ्तगू करना, बात करना। और आगे फरमाया, वकुल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। कितनी प्यारी बात कही जा रही है। आज माँ बाप दर दर के ठोकर खाते हैं। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ओ लोगों, अपने माँ बाप को अपने रहमत के बाजुओं में ढांप लो। जिस तरीके से आसमान में उड़ने वाला परिंदा, जिस तरीके से हवाओं में उड़ने वाला परिंदा, जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बारिश के कतरात गिरना शुरू होते हैं, तो वो परिंदा अपने घोंसले में आता है और अपने बच्चों को अपने परों में छिपा लेता है और आने वाले तूफान से, आने वाली बारिश से अपने बच्चे को बचा लेता है। अल्लाह फरमाता है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, ओ लोगों, तुम अपने माँ बाप को अपने रहमत के बाजुओं में ढांप लो, यानी दुनिया की आने वाली तकलीफों से अपने माँ बाप को बचा लो। कितनी प्यारी बात कही जा रही है। और आगे एक दुआ सिखलाई जा रही है, बड़ी प्यारी दुआ है। वो दुआ हम सबको याद कर लेनी चाहिए। और ये खुशनसीबी की बात है कि हम मुसलमान हैं, हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमें इजाजत है कि हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ने दुआ सिखलाई है, वरना आप बड़े बड़े नबियों का आप जब पढ़ेंगे, बड़े बड़े नबियों के बारे में, तो आपको पता चलेगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, अल्लाह ताला ने जिनको अपना खलील बनाया, दोस्त बनाया, क्या हाल था उनका? उनके बाप मुशरिक थे, आज़र जिनका नाम था, बुतों को बनाते थे और बेचते भी थे उसी को, और उसी की इबादत भी करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुरा लगता था, उन बुतों की तौहीन करते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब हद से आगे बढ़ गए तो आज़र बाप ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने क्या कहा, आए इब्राहीम तू मेरे घर से चला जा, मेरे घर से निकल जा, भाग जा, मेरे घर में मत आना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बाप का हुक्म फौरन मान लिया, कहा ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन आए मेरे अब्बू, मैं आपके हक में अपने रब से दुआ करता रहूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया, इब्राहीम तू अपने बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा बाप मुशरिक है, काफिर है। यहाँ तक कि हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, अपने माँ के कब्र के पास पहुंचते हैं, माँ की कब्र को देखते तो रोने लगते हैं, इतना रोते कि आपको रोता हुआ देख करके आपके सहाबा भी रोने लगते हैं। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरी माँ की कब्र है, मैं जब 6 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई थी, पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया, पैदा होने के बाद मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा, और जब 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी छोड़ करके चली गई, ये मेरी माँ की कब्र है। फिर आपने फरमाया, लोगों, ये मेरी माँ की कब्र है, एक बार मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी थी, आए अल्लाह, क्या मैं अपने माँ के
اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سوچیے، اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ملی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ چچا کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، چچا کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو، جب چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی کو رہا نہیں گیا اور اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ میرے چچا نے بڑی محنت کی ہے، میرے پیچھے بڑی خدمت کی ہے، اور دعا کرنے لگے اللہ اس کے بدلے، ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑھا لیکن میری خدمت کے بدلے میرے چچا کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اے نبی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، نہ آپ کے لیے جائز ہے، نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے کہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مشرک ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے نبیوں کو اس کی اجازت نہیں ملی۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کو ایمان والا بنایا ہے، ہمارے ہاتھ جب اٹھے تو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، خوش نصیب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دعا سکھلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو میرے سکھائے ہوئے طریقے پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، اے پروردگار، میرے ماں باپ کے اوپر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ پتہ چلا آج ہم یوں ہی جوان نہیں ہو گئے ہیں، ہمارے جوان ہونے میں ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ کیا دعا میں کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے بھائیوں پر رحم فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ لیکن جب ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ میرے سکھائے ہوئے طریقے پر تم ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ اور کون سی دعا کرنا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے سکھا دیا۔ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے، کتنا نرم ہوتا ہے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کتنی محبت کرتی ہے ماں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں بچے کے بغیر رہ نہیں پاتی ہے، بچہ ماں کے بغیر رہ نہیں پاتا ہے۔ کہیں بھی جاتی ہے تو چھوٹے سے بچے کو ساتھ میں لے کر کے جاتی ہے۔ ایک افسانہ ہے، بڑا دردناک افسانہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گیا، اس کے پیار میں پاگل ہو گیا، اب وہ اس کے بنا رہ نہیں پاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو اس کے بنا ہم رہ نہیں پاتے تو اس کو شادی کا پیغام دیتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس نوجوان نے شادی کا پیغام اس لڑکی کو دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کر لوں گی لیکن میری ایک شرط ہے، اس شرط کو پوری کرو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ نوجوان کہتا ہے ارے ایک شرط کیا، تیری میں 100 شرط کو پوری کر دوں گا، تو اپنی شرط بتا۔ کہا نہیں بس ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ کہا تو اپنی ماں کا کلیجہ لے آ، اپنے ماں کا دل لے آ، ہار لے آ، تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ تھوڑا سا ہچکچایا، پھر سوچتا ہے چلو ماں تو بڈھی ہو گئی ہے، آج نہیں کل تو ٹپک ہی جائے گی، مر جائے گی، اور مجھے تو جینا ہے ابھی، تو کم سے کم ماں مرے گی تو ایک محبوبہ مل جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر کے گیا، لیکن ماں ہوتی ہے جو چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتی ہے کہ بچے کو کیا تکلیف ہے، بچے کو کیا تکلیف ہے۔ گھر پہ پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بوڑھی ماں دروازہ کھولتی ہے، بیٹے کے چہرے کی اداسی دیکھتی ہے، پوچھتی ہے بیٹے کیا حال ہے، کیوں تیرا چہرہ اترا ہوا
ہے, بیٹا کچھ نہیں بولتا ہے, کچن میں جاتا ہے, گھر میں جاتا ہے, کچن میں جاتا ہے اور چھری اٹھاتا ہے, ماں کو پٹکتا ہے اور ماں کا سینہ چیر کر کے کلیجہ نکال لیتا ہے, ماں کا دل نکال لیتا ہے اور ایک برتن میں لیتا ہے, تھالی میں اس ماں کے کلیجے کو, دل کو ایک تھالی میں رکھتا ہے اور لے کر کے نکلتا ہے جلدی جلدی, کہ جتنی جلدی یہ دل اپنی ماں کا کلیجہ, اپنے ماں کا دل جتنی جلدی اس لڑکی کو دوں گا اتنی جلدی وہ لڑکی میری ہو جائے گی. گھر سے نکلتا ہے, راستے میں جا رہا ہے دوڑتے ہوئے, اچانک اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے زمین کے اوپر, تھالی ادھر گیا, پلیٹ ادھر گیا, ماں کا دل نالی میں گیا اور خود بھی سڑک پر گرا. جلدی سے اٹھتا ہے, کپڑے کو جھاڑتا ہے, تھالی اٹھاتا ہے, نالی سے ماں کا دل اٹھاتا ہے, دل کو, ماں کے دل کو تھالی میں رکھتا ہے, لے کے چلنے لگتا ہے کہ اس دل سے, ماں کے دھڑکتے ہوئے دل سے آواز آ رہی تھی, بیٹے تو گر پڑا تھا, کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگ گئی, بیٹے تجھے تکلیف تو نہیں پہنچ گئی, تجھے چوٹ تو نہیں لگ گئی. ماں کا دل بول پڑا. میں نے پہلے کہا تھا یہ قصہ حقیقت نہیں ہے, افسانہ ہے, یہ افسانہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے, ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے. ماں کو کتنا ہی غم کیوں نہ ہو, ماں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو, لیکن جب بیٹے کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو وہ اپنا سارا غم بھول جاتی ہے, وہ اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے. وہ کلیجہ بول پڑتا ہے, بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی. اسی لیے ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. عزت و احترام میں دونوں برابر ہے, لیکن ماں کا مقام, ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے, من احق الناس بحسن صحابتی, من احق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امک کا, تیری مہتاری ہے, تیری مہتاری ہے. پھر پوچھتے ثم من, اللہ کے نبی اس کے بعد کون, اس کے بعد کس کا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امک کا, تیری مہتاری. پھر مہتاری کہا. پھر تیسری بار پوچھتے ثم من, اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے امک کا, تیری مہتاری. 3 بار کہا امک کا, امک کا, امک کا, تیری مہتاری, تیری مہتاری, تیری مہتاری. پھر وہ صحابی پوچھ لیتے ثم من, اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ابو کا, تیرا باپ, ابو کا, تیرا باپ. یعنی 3 بار ماں کا نام لیا, تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں. اور جب 4تھی بار پوچھا ثم من, اس کے بعد کون, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو کا, تیرا باپ. یعنی ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. عزت و تکریم میں دونوں برابر ہیں, دونوں کا حق ہے, دونوں کو خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن ماں کا حق, ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. اب وہ 3 گنا زیادہ کیوں ہے؟ قرآن نے اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے, لیکن چونکہ اب انشاءاللہ اب کی بار کبھی جب والدین کے موضوع پر اٹھاؤں گا تب ان تینوں چیزوں کا ذکر کروں گا کہ ماں کا جو 3 گنا مقام زیادہ ہے وہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, اس کا ذکر انشاءاللہ پھر جب حقوق والدین پر کبھی بات کروں گا تو پھر اس کو بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں, رب العالمین ہمیں والدین کی عزت کرنے کی, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے, ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو تو قبول فرما لے. اے رب العالمین ہمیں ایک بنا, نیک بنا, اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر, جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.